ایک زمانے کی بات ہے، نورباد نامی قصبے میں ایک مالدار تاجر رہتا تھا۔ اللہ نے اسے ایک ہی بیٹا دیا تھا جس کا نام فہیم تھا۔ فہیم بچپن سے ہی ضدی اور گھمنڈ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ چھوٹوں کو جھڑک دیتا، نوکروں پر حکم چلاتا اور اپنی بات منوا لیتا۔ اس کا یہی معمول تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو ایک روز ماں باپ نے نرمی سے کہا، بیٹا اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں تمہارے لیے کوئی نیک سیرت لڑکی دیکھ لیں۔ فہیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شادی تو کروں گا مگر ایک شرط پر۔ ماں باپ نے پوچھا، بیٹا تمہاری شرط کیا ہے، ہمیں بتاؤ۔ پھر فہیم مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میری شرط یہ ہے کہ جو میری بیوی ہوگی وہ روزانہ میرے ہاتھ سے 100 جوتے کھائے گی۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کی اس بیہودہ بات کو سنا تو دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کہا، ایسا کون ہوگا جو اپنی بیٹی کو مار کھانے کے لیے بھیجے گا؟ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ غصے میں آیا اور بولا، شادی ہو یا نہ ہو، اگر میں شادی کروں گا تو ایسی ہی لڑکی سے کروں گا جو روزانہ میرے ہاتھ سے 100 جوتے کھائے گی۔ ایسے ہی کافی دن بیت گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی قصبے میں ایک اور تاجر اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے آیا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ جاہد کا بیٹا جوان ہے، خوبصورت ہے اور وہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ تاجر ملاقات کے لیے ان کے گھر پر پہنچے۔ سلام دعا کے بعد جب رشتے کی بات ہوئی تو فہیم نے فوراً کہہ دیا، نکاح اسی لڑکی سے کروں گا جو روز 100 جوتے برداشت کرے۔ یہ سن کر مہمان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولا، بھلا کون اپنی بیٹی کو مار کھانے کے لیے رخصت کرے گا؟ پھر وہ مہمان گھر سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس نے گھر پر جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ تبھی اس کی بیوی کہتی ہے، تم نے بہت اچھا کیا جو شادی کے لیے منع کر دیا۔ ان کی بیٹی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ ان کی بیٹی کا نام ثانیہ تھا۔ وہ تعلیم یافتہ اور ذہین لڑکی تھی۔ اچانک بول پڑی، ابا جان، میں اسی فہیم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی کی بات سن کر ماں باپ دونوں حیران رہ گئے اور بولے، بیٹی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ تمہیں روز 100 جوتے مارے گا۔ مگر ثانیہ بہت ضدی تھی اور اپنی ضد پر اکڑ گئی۔ میرا فیصلہ پکا ہے، آپ نکاح کروا دیجئے۔ باپ نے لاکھ سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ آخرکار ثانیہ کے ابو کو ہار ماننا پڑی اور وہ دوبارہ سے زاہد کے گھر پر فہیم کا رشتہ لے کر گئے اور کہا کہ آپ اگر دہیج چاہتے ہیں تو ہم دہیج اور بڑھا دیں گے اور آپ کی مانگی ہوئی ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے، پر آپ جوتوں کی شرط نہ رکھیں۔ پر لڑکے نے کہا، مجھے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، پر میری شرط یہی رہے گی، میں روزانہ 100 جوتے ماروں گا۔ ثانیہ کے ابو بھی اپنی لڑکی کی ضد پر مجبور ہوئے اور رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کے دن بارات پہنچی اور ثانیہ دلہن بن کر فہیم کے گھر پر آ گئی۔ سسرال میں اس کا پرتقال استقبال ہوا۔ ماں نے نظر اتاری اور دعائیں دی۔ رات کو ثانیہ کمرے میں بیٹھی شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی فہیم آیا اور اپنا جوتا اتارا اور بولا، سر آگے کرو، آج 100 جوتے باقی ہیں۔ ثانیہ نے مسکرا کر کہا، دیکھیے 100 جوتے مارنے ہیں تو شوق سے ماریے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے سب کچھ جان کر ہی آپ سے نکاح کیا ہے تو مجھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، لیکن ایک سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ میرے ماں باپ نے مجھے جنم دیا، پالا پوسا، تعلیم دی اور مجھے اتنا سارا دہیج دے کر ودا کیا، مگر آج تک ایک جوتی بھی نہیں ماری، آپ کس حق سے مجھے ماریں گے؟ ذرا رکیے۔ پھر ثانیہ بولی، آپ کی کمائی کا میں نے اب تک ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا، جو کھانا ملا وہ آپ کی ماں کی محنت کا تھا یا آپ کے والد کے پیسے کا تھا، جب تک آپ کی کمائی سے کچھ نہ کھاؤں آپ کو یہ حق کیسے ملے گا کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں؟ پہلے کمائی تو کیجیے۔ فہیم کے چہرے پر گھمنڈ کی ہلکی سی پرچھائی غائب ہو گئی، کیونکہ ثانیہ کی بات میں وزن تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اپنے والدین کے پاس گیا، پھر والدین کو سارا قصہ سنایا۔ تبھی فہیم کے والدین نے کہا، بیٹا بہو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، ہمارا پیسہ تمہاری 7 پشتوں کے لیے کافی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ اب تک تم نے خود کچھ بھی نہیں کمایا۔ یہ سن کر دل پر چوٹ لگی۔ اگلے ہی دن ارادہ کر لیا کہ میں اب اپنا کاروبار کروں گا۔ دوسرے ہی دن فہیم نے سمندری تجارت کی، بڑے جہاز میں سامان بھر کر دوسرے شہروں اور ملکوں میں بھیجتا۔ فہیم نے کہا، ابا ایک جہاز اور قیمتی سامان دے دیجیے، میں خود محنت کر کے کما کر لاؤں گا۔ فہیم کے ابو نے اجازت دے دی۔
فہیم رخصت ہونے والا تھا تبھی اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولا واپسی پر آؤں گا اور تمہیں اپنی محنت کی کمائی سے کھلاؤں گا پلاؤں گا، پھر شرط کے مطابق تمہیں 100 جوتے ماروں گا۔ ثانیہ نے مسکرا کر کہا جب آپ واپس آؤ گے شرط کے مطابق سر جھکا ہوا پاؤ گے۔ پھر فہیم جہاز پر رخصت ہو گیا اور اس کے چہرے پر گھمنڈ بھری مسکراہٹ تھی۔ ماں باپ بھی دل سے دعا کر رہے تھے کہ شاید یہ سفر بیٹے کو بدل دے۔ کئی دن کا سفر طے کر کے ایک بندرگاہ پر جہاز روک دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ تھوڑا آگے بڑھا۔ راستے میں ایک شخص نظر آیا، ہاتھ میں لاٹھی، ایک آنکھ پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ قریب آ کر بولا اچھا اس بار تم آئے ہو، تمہارے والد نہیں آئے؟ فہیم چونک گیا، یہ کون تھا جو اسے پہچانتا تھا؟ اور فہیم بولا میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، صاف صاف بتاؤ تم کون ہو؟ وہ شخص آہستہ سے بولا پچھلی بار تمہارے والد آئے تھے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے اپنی ایک آنکھ ان کے پاس گروی رکھی اور 500 اشرفیہ لی۔ وہ ایک آنکھ والا شخص بولا مجھے پرواہ نہیں کہ تم ہو یا تمہارے باپ، مجھے بس اپنی آنکھ واپس چاہیے، یہ لو اپنی 500 سکے اور میری آنکھ لوٹا دو۔ فہیم چونک گیا، میرے پاس تو کوئی آنکھ نہیں اور نہ ہی میرے والد نے تمہارے بارے میں کبھی بتایا۔ فہیم اپنی آواز میں تھوڑی نرمی لایا اور کہا ابھی تو یہ ممکن نہیں، اگلی بار آؤں گا تو آنکھ ساتھ لے آؤں گا، فی الحال کچھ رقم لے کر معاملہ ختم کر دو۔ وہ شخص بولا ٹھیک ہے، ابھی 500 دے دو، باقی وعدہ یاد رکھنا۔ رقم لے کر وہ غائب ہو گیا۔ فہیم نے سکھ کی سانس لی، چلو کم سے کم بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ اسی سوچ میں شہر کے دروازے میں داخل ہوا کہ سامنے سے ایک آدمی بیشاکیوں کے ساتھ لڑکھڑاتا ہوا آیا اور دھیمی آواز میں بولا اس بار تم آئے ہو، تمہارے والد نہیں آئے؟ اور پھر وہ ہنس ہنس کر کہنے لگا بڑے تیز نکلے تمہارے باپ، میری ایک ٹانگ گروی رکھی ہوئی ہے ان کے پاس اور اب تمہیں بھیج دیا۔ فہیم کے چہرے پر پریشانی آ گئی، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری ٹانگ کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ وہ آدمی ٹھنڈی سانس لے کر بولا پچھلی بار تمہارے والد آئے تھے، اس وقت مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، میں نے 500 کے بدلے اپنی ٹانگ گروی رکھی، اب میرے پاس پیسے ہیں اور یہ لو میری ٹانگ واپس دو۔ فہیم کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا، کیا واقعی کوئی ٹانگ بھی گروی رکھ سکتا ہے؟ لیکن اسے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ باہر کی دنیا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے زیادہ سوال نہیں کیے اور پھر فہیم نے وہی بات دہرائی کہ ابھی تو فی الحال یہ ممکن نہیں ہے، پر آپ کچھ پیسے لے کر معاملہ ختم کر لو، اگلی بار آؤں گا تو تمہاری ٹانگ واپس لے کر آ جاؤں گا۔ پھر فہیم نے اسے 500 دیے اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ فہیم بازار کے بیچ پہنچ چکا تھا، ارد گرد کی دکانوں اور سامان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کیا یہاں سے خرید کر لے جایا جا سکتا ہے اور کس چیز کی تجارت فائدہ مند ہوگی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک گھر کے دروازے پر پڑی، ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ عورت بڑی غور سے فہیم کو دیکھ رہی تھی۔ فہیم کی رفتار سست ہو گئی، وہ عورت اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ دیکھنے والا پلک جھپکانا بھول جائے۔ کچھ لمحے بعد عورت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا۔ فہیم جیسے کسی کشش میں کھنچتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ عورت نے مسکرا کر کہا لگتا ہے تم یہاں نئے آئے ہو۔ فہیم نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھری۔ پھر وہ عورت بولی تو اس حساب سے تم ہمارے مہمان ہوئے، اور ہمارے یہاں پر رواج ہے کہ مہمان کو سونے کے پیالے سے دودھ پلا کر استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سونے کے پیالے سے بھرا دودھ لے آئی۔ فہیم نے رواج سمجھ کر پیالہ ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پیالہ زمین پر رکھا، ایک بلی اچانک دوڑتی ہوئی آئی، پیالہ منہ میں دبا کر اور سیدھے فہیم کے جہاز کی طرف بھاگ گئی۔ بلی نے پیالہ جہاز کے اندر چھپا دیا اور وہ فوراً واپس لوٹ گئی۔ فہیم کو اس چالاکی کا ذرا برابر علم نہ تھا۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو عورت نے کہا جاتے جاتے میرا سونے کا پیالہ تو واپس کر دو۔ فہیم نے حیرانی سے وہ جگہ دیکھی جہاں پر پیالہ رکھا تھا، لیکن وہ پیالہ وہاں سے غائب تھا۔ اس نے کہا میں نے یہیں رکھا تھا۔ عورت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا نہیں، تم نے اسے اپنے جہاز پر رکھوا دیا ہے۔ دونوں کے بیچ ایک بحث ہو گئی اور بحث بہت زیادہ بڑھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہو گئے۔ عورت نے کہا 50 سونے کے سکے دے دو
اور یہ بات ختم، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ نعیم نے انکار کر دیا، میں کیوں دوں جب میں نے چوری ہی نہیں کی۔ اور پھر وہاں پر کوتوال آیا۔ کوتوال دونوں کو بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جب دونوں کی بات سنی تو عورت کی بات پر یقین کر لیا۔ فہیم کہتا رہا یہ غلط ہے، پر اس نے عورت کی بات کو ہی ترجیح دی۔ پھر فہیم کے جہاز کو ضبط کر لیا گیا اور فہیم کو 6 مہینے کی قید کی سزا سنا دی۔ 6 ماہ قید لوٹنے کے بعد فہیم جب باہر آیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، خالی ہاتھ اور غریب بے سہارا وہ سڑکوں پر بھٹک رہا تھا۔ اسی دوران فہیم کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی۔ اس نے پوچھا تم کون ہو اور تم اس حالت میں یہاں کیوں پھر رہے ہو؟ فہیم نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ اس شخص نے جب فہیم کی پوری کہانی سنی تو اس کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہا یہ جگہ ڈھگ نگر ہے، جو ایک بار پھنس جائے اس کا نکلنا مشکل ہے۔ اگر رہنے کی جگہ نہیں تو میرے ساتھ رہو، میں گانا گا کر روزی کماتا ہوں، تم عورت کا بھیس بنا کر ناچ لینا، اس طرح ہم کھانے کا بندوبست کر لیں گے۔ فہیم کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، اس لیے اس نے ہاں کر دی۔ دونوں نے ناچ گانے کا سلسلہ شروع کیا اور یوں ہی 8 ماہ گزر گئے۔ ادھر فہیم کی بیوی فہیم کا انتظار کر رہی تھی، پر 8 ماہ گزر گئے، فہیم کا کوئی بھی پتہ نہ تھا۔ تبھی فہیم کی بیوی ثانیہ نے اپنے ساس سسر سے کہا میں اپنے شوہر کو خود ڈھونڈنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ڈھونڈنے جاؤں گی۔ سسر نے کہا اتنے بڑے سنسار میں تم اپنے شوہر کو کہاں ڈھونڈو گی؟ تبھی بیوی نے جواب دیا شوہر میری وجہ سے گیا ہے، واپس بھی میں ہی لاؤں گی، آپ مجھے 5 پانی کے جہاز اور تھوڑا سا دھن دے دیں۔ سسر نے 5 جہاز اور قیمتی جواہرات دیے اور دعا دے کر رخصت کیا۔ بیوی آدمی کا بھیس بنا کر وہاں سے روانہ ہوئی اور سسر کی نصیحت پر 5 وفادار آدمی اور ایک کتا ساتھ لیا۔ 4 دن سفر کے بعد جہاز ایک بستی کے قریب رکا۔ اس نے آدمیوں سے کہا مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے، تم سب جہاز پر رہو، میں اکیلی دیکھتی ہوں۔ اسی وقت ایک آنکھ والا آدمی آ کر بولا بیٹا اس بار تمہارے پتا جی نہیں آئے، پچھلی بار انہوں نے میری ایک آنکھ 500 میں گروی رکھی تھی، اب تم آئے ہو تو اپنی آنکھ واپس کر دو۔ یہ لو 500۔ بیوی نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ لوگوں کو پھنسانے والا ٹھگ ہے، اور پھر اس نے دل ہی دل میں سوچا لگتا ہے یہ ٹھگ نگر ہے۔ اس کو شک ہوا کہ شاید فہیم بھی یہیں کہیں پھنس گیا ہو۔ اس نے ساتھیوں کو آنکھ کے اشارے سے کہا بھائیوں کاکا کی آنکھ جہاز پر ہے، جا کر ڈھونڈ لاؤ۔ آدمیوں نے تھوڑی دیر ڈھونڈنے کا ڈھونگ رچایا اور پھر کہا حضور آنکھ کا جوڑ نہیں مل رہا۔ اس نے فوراً کہا ایسا کرو اس کی دوسری آنکھ بھی نکال لو اور جہاز پر لے جا کر ملا کر دیکھو۔ یہ سن کر ایک آنکھ والا آدمی ہاتھ جوڑ کر گڑگڑانے لگا مجھ پر رحم کرو، دوسری آنکھ مت نکالو، مجھے کوئی آنکھ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا حضور یہاں کے لوگ بڑے ہی شاطر ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ بیوی نے 2 ساتھیوں کو ساتھ چلنے کو کہا اور باقی 3 کو حکم دیا کہ 4 جہازوں کی حفاظت کریں۔ کتا بھی جہاز پر ہی چھپا دیا۔ وہ 2 ساتھیوں کے ہمراہ نگر کی طرف چل دی۔ دروازے پر پہنچی تو ایک لنگڑا آدمی آیا اور بولا اس بار تمہارے پتا جی نہیں آئے، پچھلی بار میں نے اپنی ٹانگ ان کے پاس 500 میں گروی رکھی تھی، اب تم آئی ہو تو میری ٹانگ واپس کر دو اور اپنے 500 لے لو۔ بی بی سمجھ گئی کہ یہ بھی ٹھگ ہے، نرمی سے بولی ہمارے جہاز پر بہت سی ٹانگیں ہیں، پتہ نہیں کون سی تمہاری ہوگی، ایسا کرو یہ دوسری ٹانگ بھی دے دو تاکہ جوڑ ملا کر میرے ساتھی آپ کی ٹانگ کو لے آئیں۔ اور پھر بی بی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ کاکا کی ٹانگ کاٹ لو۔ یہ سن کر لنگڑا گھبرا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا رہنے دو، ٹانگ نہیں چاہیے، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا بھاگ نکلا۔ بی بی نے آواز دی ارے کاکا ٹانگ تو لیتے جاؤ، پر وہ پل میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بی بی اور ساتھی ہنسنے لگے۔ پھر وہ آگے بڑھی اور بازار میں پہنچی۔ بازار میں آگے بڑھتے ہوئے بی بی نے دیکھا ایک حسین عورت دروازے پر کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ اس کی طرف کوئی بھی دیکھے تو پل بھر میں اس کی طرف مطمئن ہو جائے۔ پھر حسین عورت نے اشارے سے بی بی کو قریب بلایا۔ بی بی قریب گئی اور پوچھا جی کیوں بلایا ہے مجھے؟
عورت مسکرا کر بولی، لگتا ہے تم پردیسی ہو، ہمارے یہاں رسم ہے کہ مہمان کو سونے کے گلاس میں دودھ پلا کر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بی بی نے ہنس کر کہا، اگر رسم ہے تو پھر ہم کیوں انکار کریں؟ وہ عورت اندر گئی، سونے کے گلاس میں دودھ بھر کر لائی۔ بی بی نے دودھ پیا اور گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ جیسے ہی بی بی نے گلاس کو رکھا، ویسے ہی ایک بلی آئی اور گلاس پر جھپٹ پڑی۔ اس نے گلاس کو اٹھایا اور جہاز کی طرف چل دی۔ بلی جیسے ہی جہاز پر پہنچی تو وہاں پر موجود کتے نے اس بلی کو دیکھ لیا اور وہ زور زور سے بھونکنے لگا۔ جب ساتھیوں نے کتے کی آواز سنی تو وہ بھی تھوڑے چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے بلی کو بھگا دیا اور پھر گلاس کو لے کر اس عورت کے گھر میں چھپ گئے۔ جب بی بی وہاں سے اٹھی تو وہ عورت بولی، پردیسی تم نے دودھ تو پی لیا، میرا گلاس تو واپس کر دو، وہ سونے کا ہے۔ بی بی نے کہا، میں نے تو یہیں رکھا تھا، اب کہاں گیا مجھے نہیں معلوم۔ تبھی عورت زور زور سے چلانے لگی، دیکھو لوگو دیکھو، اس نے دودھ تو پی لیا پر میرا سونے کا گلاس غائب کر دیا۔ سارا شور سنتے ہی وہاں پر پھر سے کوتوال آ گیا۔ وہ بولا، پردیسی گلاس واپس کرو۔ بی بی نے انکار کیا اور کہا، میں نے نہیں لیا، چاہے جہاز کی تلاشی لے لو۔ جہاز کی تلاشی لی گئی مگر وہاں پر کچھ نہ ملا۔ پھر بی بی نے للکار کر کہا کہ آپ کو میرے سامان میں تو کوئی گلاس نہیں ملا، اب ایک بار اس عورت کی بھی تلاشی لو۔ ممکن ہے وہ گلاس خود اس عورت نے چھپا کر الزام مجھ پر لگا رہی ہو۔ کوتوال نے گھر کی تلاشی لی تو پلنگ کے نیچے بلی گلاس دبائے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر کوتوال نے عورت کو گرفتار کر لیا۔ بی بی نے سکون کی سانس لی اور پھر سے شوہر کی تلاش میں بازار کا رخ کیا۔ چوراہے پر ایک آدمی گانا گا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت ناچ رہی تھی۔ قریب جا کر بی بی کے دل نے کہا، یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا ہے۔ ساتھیوں کو اشارہ کیا، ان دونوں کو لے آؤ۔ جب ان دونوں کو بی بی کے ساتھی لائے تو اس آدمی نے کہا، یہ کوئی عورت نہیں، یہ میرا ساتھی ہے، وقت کی مار نے ہمیں مجبور کیا اور اس بھیس میں ہمیں ناچ گانا کرنا پڑ رہا ہے۔ بی بی کا دل دھڑک اٹھا، یہ تو فہیم تھا، قسمت کا کھیل دیکھیے۔ بی بی مردانہ بیس میں اور شوہر جنانہ بیش میں۔ بی بی نے پہچان لیا مگر فہیم نے نہیں۔ وہ بولی، میرے ساتھ چلو، تمہیں اس سے بہتر کام دوں گی۔ فہیم بی بی کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر بی بی فہیم کو جہاز میں لے گئی، اسے نہلایا دھلایا اور مردانہ لباس پہنایا۔ فہیم کے چہرے پر خوشی چھا گئی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ بی بی نے کہا، دیکھو میں تجارت کے لیے 10 دن کے لیے ایک جہاز لے کر جا رہی ہوں، باقی 3 جہاز تمہارے سپرد ہیں۔ اگر میں واپس آئی تو 500 سونے کے سکے تمہارے، اور اگر میں واپس نہ آئی تو یہ تینوں جہاز تمہارے۔ بی بی نے جہاز کا سودا صاف لفظوں میں فہیم کے سامنے رکھا، اور کھانے پینے کی تم کوئی بھی فکر نہ کرو، جہاز پر سب موجود ہے۔ نعیم کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا، اس کے دماغ میں فوراً حساب چلنے لگا، اگر وہ لوٹ آئی تو 500 سونے کے سکے، اور اگر نہ لوٹی تو تینوں مال سے بھرے جہاز میرے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ بی بی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوئی اور پھر اپنے ساس سسر کو بتایا کہ میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ لائی ہوں۔ گھر میں خوشی کا ماحول ہو گیا اور ادھر فہیم مزے سے جہاز پر اپنے دن گزار رہا تھا۔ ایسے ہی 10 دن بیت گئے، پھر دیکھتے دیکھتے 12 دن بیت گئے اور بی بی واپس نہ آئی۔ اس نے سوچا، یہ جہاز تو پکے میرے ہیں۔ 4 دن کا سفر طے کر کے وہ اپنے والدین کے پاس پہنچا۔ اس کے والدین نے خبر سنتے ہی باجے بجوائے اور استقبال کیا، گلے ملے، دعائیں دیں، خوشیاں منائی۔ گھر پہنچتے ہی فہیم نے پرانا حساب کتاب نکالا، میں اتنے دن گھر سے دور رہا، ہر دن کے حساب سے کتنے جوتے بنتے ہیں۔ حساب مکمل کر کے جوتا ہاتھ میں پکڑا اور بی بی کے پاس آ پہنچا اور سینہ تان کر بولا، دیکھو تمہارے باپ نے 9 سال میں اتنا دھن نہیں کمایا ہوگا جتنا میں 8 مہینے میں کما کر لایا ہوں۔ یہ بات سن کر بی بی ہنس پڑی۔ بی بی کو ہنستا دیکھ کر فہیم کو اور زیادہ غصہ آیا اور بھویں چڑھا کر بولا، تم ہنس کیوں رہی ہو؟ سر آگے کرو، تمہارا جوتے کھانے کا ٹائم ہے۔ پھر بی بی تیز آواز میں بولی، میں جوتے تو نہیں کھاؤں گی۔ فہیم اور زیادہ بھڑک گیا اور بولا، کیوں؟ تم اپنے وعدے سے مکر رہی ہو۔ ہمارے بیچ وعدہ ہوا تھا جب میں دھن کما کر لاؤں گا
तुम 100 जूते रोजाना खाओगी। तभी बीवी ने कहा, तुम वाकई धन कमा कर लाए हो या किसी ने खैरात में दिया है। ये बात सुनकर फ़हीम के होश उड़ गए। ये सब इसे कैसे मालूम हुआ? तभी बीवी अपने अंदर कमरे में गई और उसने एक बक्सा खोला। उस बक्से में वही औरत वाला लिबास था जिसे पहनकर फ़हीम ने डांस किया था। फ़हीम का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। तभी बीबी ने कहा, जिस सौदागर ने तुम्हें इस दलदल से निकाला वो मैं हूँ। जिसने तुम्हें इन जहाज़ों की निगरानी करने को कहा था वो भी मैं हूँ। फ़हीम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस राज को यहीं पर रहने दो, तुम किसी को ना बताना। तभी बीबी ने शरारत से कहा, क्या हुआ, रोजाना 100 जूते नहीं मारोगे? मारो 100 जूते। तभी फ़हीम ने कहा, मैं शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे 100 जूते नहीं मारूंगा। चाहो तो तुम मेरे रोजाना 100 जूते मार सकती हो, पर ये राज किसी को ना बताना कि मैं वहाँ पर किस हाल में था। फिर दोनों ने एक दूसरे को माफ़ किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। इसलिए कहते हैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये फ़नी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।